السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کے خطبے کا عنوان ہے روزے داروں کو پند و نصائح۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، اور جو ہر چیز کا موجود و خالق ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، وہ پاک ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں ان نعمتوں پر جو لگاتار جاری ہیں، اور ان بخششوں پر جو یکے بعد دیگرے مل رہی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شک و شبہ سے خالی یہ گواہی حق و یقین کی گواہی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے صحابیوں پر جو مخلوق کے سردار اور نہایت جری و بہادر تھے، تابعین پر، اور ہر اس شخص پر جو اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کرے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے روزے دارو، میں آپ سب کو اور اپنی ذات کو اللہ سے ڈرنے اور خوف کھانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ یاد رکھو، تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے، وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت خوش ریت کی طرح ہاتھ سے تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہر بندے سے کچھ مطلوب ہے، عمل لکھا ہوا ہے اور سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ لہذا گناہوں سے دور رہو اور دلوں کی سختی سے بچو۔ یقیناً تم یہاں بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو اور نہ بیکار میں چھوڑے گئے ہو۔ دنیا کی تخلیق تمہارے لیے ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ موت کے بعد اللہ کی رضا مندی طلب کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کو اپنے سامنے موجود پا لے گا تو عرض کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اے روزے دارو، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزوں، شب بیداری اور دوسری تمام اطاعتوں اور قربتوں کو قبول فرمائے۔ دیکھو، یہ معزز مہینہ اپنے خصائل، خصوصیات، فرحتوں اور اطاعات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، بلکہ تم اس کے درمیانی عشرے میں ہو۔ اے روزے دارو، تم محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، زیادہ سے زیادہ عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، امید رکھو، اور اطاعت میں خود پسندی اور غرور و تکبر سے بچو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے غور و فکر کیا اور نصیحت حاصل کی، جس نے سوچا تو عبرت پکڑی اور اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا۔ اے روزے دارو، ہمت اور عزیمت پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ مہینہ رمضان کا، قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو سخت دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کر دیتی ہے۔ یہ آیت غور و فکر کی متقاضی ہے اور سوچ و بچار کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جس سے متقیوں کے بال سفید ہو گئے، اولیاء کے دل خوف زدہ ہو گئے، ڈرنے والوں کے آنسو رواں ہو گئے، خوف کھانے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمام خوبی اور کمال اللہ کے لیے ہے۔ ان کا تدبر قرآن کتنا عظیم تھا جو لوگ گزر گئے، وہ اس کی نصیحتوں سے کس قدر متاثر ہوتے تھے، اور اس کی منع کردہ چیزوں سے وہ کتنی شدت کے ساتھ باز رہنے والے تھے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے نیک کام کیے
لیکن ساتھ ہی انہوں نے ظلم بھی کیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے نیک اعمال سے ان کی نجات ہو جائے گی، لیکن حساب کے دن ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کی انہیں کوئی امید نہیں تھی۔ اے روزے دارو، ذرا یاد کرو اس حدیث کو جس میں اس فقیر کا بیان ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، وہ اپنے ساتھ ان گناہوں کو بھی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ کے بندو، تمہارا کیا خیال ہے اس انسان کے بارے میں جس نے اپنے گمان کے مطابق بہت سے نیک کام کیے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کو بھول گیا اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، لہذا اس کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوا جس کی اسے امید ہی نہ تھی۔ اے روزے دارو، تنہائیوں کے گناہ سے دور رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پہاڑ جیسے اعمال کر کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کو ضائع کر دے گا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ تمہاری ہی نسل کے ہوں گے، تمہاری ہی زبان میں بات کرتے ہوں گے، راتوں کو اسی قدر عبادت کریں گے جس قدر تم عبادت کرتے ہو، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ اے لوگو، غرور اور تمناؤں سے بچو، گناہوں کی رسی دراز نہ کرو، گناہوں کو حقیر مت سمجھو اور گناہوں کو چھوٹا مت جانو۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور تم لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اے روزے دارو، خاص طور پر رمضان میں ان چیزوں کے بارے میں فکر کرو جو اعمال کو رائگاں کر دیتی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ان میں سے چند یہ چیزیں ہیں: حسد کرنا، ریا و نمود، شہرت طلبی، غیبت، چغلی و خوری، تکبر، ظلم، خود پسندی، مال حرام کا کھانا، رشتہ داری کو توڑنا، خورد و نوش، ولیموں اور دعوتوں میں فضول خرچی، اور اللہ کی اطاعت و بندگی کے علاوہ شب بیداری کی لت، غیر مفید کاموں کے اندر ذرائع ابلاغ، ایسی عادتوں کی لت لگانا جو جسموں کو بیمار کر دیتی ہیں، دلوں کو ہلا کر دیں، عقلوں کو نکارا کر دیں، نفسوں کو بدبخت بنا دیں، اطاعت و بندگی سے پھیر دیں، مفید چیزوں سے روک دیں، سیدھی راہ سے دور کر دیں اور ذمہ داریوں سے انسان کو بھٹکا دیں۔ اے روزے دارو، یقیناً یہ عقل مندی، دانش مندی، عقل کی پختگی اور بہترین احتساب نفس ہے کہ ہر انسان اس زمانے اور اس میں پیش آنے والی چیزوں کے بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوا جس کی انہیں امید نہ تھی۔ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں مشغول کرنے والی چیزوں کی کثرت ہے، وقت کا ضیاع ہے، وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں انسان مشغول ہے، جس میں راہ حق سے پھیرنے اور ہٹانے والی متنوع چیزیں ہیں اور غفلت میں ڈالنے والی بہت ساری چیزوں کی بہتات ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے جب کہ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی اور وقت کے ضیاع کی صورت میں مادی غلبہ اور کامیابی ان کے کام نہیں آئے گی۔ اسی کا ارشاد ہے، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن نہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں اور نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آخر جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ اے روزے دارو، دنیاوی زندگی کی زینت اور اس کی مادیت سے کیا فائدہ ہوگا اگر نفس اللہ سے عاجزی اور عزت و جلال والے رب کی فروتنی سے آباد نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں علم، اس سے بہترین معاملہ، اس سے تعلق اور اس پر توکل کے ذریعے اس کا تزکیہ نہ ہو سکے۔ اس شخص نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس نے اللہ کے حکم کو معمولی سمجھتے ہوئے اس کی نافرمانی کی اور اس کی حرام کی ہوئی چیز سے لاپرواہی برتتے ہوئے اس کا ارتکاب کیا۔ جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کی رضامندی پر ترجیح دیا، جس نے اپنے دل، اپنے علم اور اپنے عمل اور اپنے مال میں سے
زائد اور بیکار چیز کو اللہ کے لیے مختص کیا۔ میں اللہ کے ذریعے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اسی کے مطیع بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری جانب نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہہ اٹھے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے شامل تھا۔ یا یہ کہے کہ اے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی پارساؤں میں ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اے روزے دارو، جس کا خیال اللہ کے بارے میں اچھا ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے۔ کثرت عمل پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ تم کو اس کا علم نہیں ہے کہ آیا وہ مقبول ہیں یا نہیں۔ اپنے گناہوں سے بے خوف نہ رہو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے گناہ بخشے گئے یا نہیں۔ تمہارا سارا عمل تم سے پوشیدہ ہے، اچھا ہو یا برا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ان کے بارے میں کیا کرے گا۔ ناکام وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگا ہے، توبہ اور مغفرت کا سامان کیے بغیر بخشش کا طالب ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، گھڑیاں بہت تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں۔ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ مانگو اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ اے روزے دارو، بہت سے لوگ جن کو اللہ اپنی نعمتیں دے کر آہستہ آہستہ پکڑتا ہے، حالانکہ ان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کی پردہ پوشی کی وجہ سے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ دوسروں کے تعریفی کلمات سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو ظالموں کے بارے میں کیا خیال ہے جب وہ اپنے رب سے اس حال میں ملیں گے کہ بندوں پر کیے گئے مظالم ان کی گردنوں کا توق ہوں گے۔ اسی وجہ سے جو شخص اپنی ذات کے لیے نجات چاہتا ہے اسے خواہشات نفس اور لذتوں کی پیروی سے دور رہنا چاہیے، وقت کے ضیاع سے دور رہنا چاہیے۔ رمضان کے آدھا رمضان گزر چکا ہے، اس رمضان کو مزید ان لذتوں میں اور خواہش پرستی میں نہیں گزارنا چاہیے، اور خواہشات کے دسترخوان پر ہمہ مشغول ہونے سے بچنا چاہیے، جس میں داخل ہونے، نکلنے اور اس کے بھلے برے کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اے روزے دارو، اللہ تم سب پر رحم فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کرنے سے حتی الامکان بچو۔ اس ماہ مبارک کے باقی ایام سے اچھی طرح فائدہ اٹھاؤ، محنت کرو۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو قریب کرتا ہے، یہ قرب سب کو ملتا ہے، خواہ اس کا اسے علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ حصول اجر کے لیے علم کی شرط نہیں ہے، یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ آپ سب پر مہربان ہو، محنت کرو، کیونکہ یہی اصل کمائی کا وقت ہے، یہی مہینہ بابرکت ہے۔ غفلت سے ہوشیار رہو، کیونکہ غفلت بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔